خوش آمدید ناظرین گرامی، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت ARYQTV کی اسکرین کے ذریعے ہم آپ کے گھروں میں موجود ہیں اور آپ سے دست بستہ درخواست کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو مالی طور پر تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ایسا طبقہ معاشرے کا کہ جو کم آمدنی والا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین گرامی کہ اس وقت دنیا کرونا وائرس سے افیکٹڈ زدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حد تک اس وقت دنیا اس مسئلے سے باہر آ چکی ہے، لیکن اب ہم اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ادارے پرائیویٹ کے جہاں پر لوگ اپنی ملازمت کیا کرتے تھے، وہاں سے ان ملازمین کو فارغ کر دیا گیا، اور بہت سے ایسے ادارے بھی ہم نے دیکھے اس دوران کہ جو ہاف منتھ کی سیلری اپنے ملازمین کو پے کر رہے تھے۔ بہت سے دیگر مسائل کہ جس کے سبب لوگ تنگ دست ہو گئے۔ میں ذاتی مشاہدے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایسے بڑے بڑے برانڈز کے جو بہت نامی گرامی تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، وہ بھی اسی سبب، اسی اثرات کے میں کہوں گا کہ زیر اثر آ گئے اور ان کے کاروبار بند ہو گئے۔ ہر نہج پر لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے۔ تو ناظرین گرامی قدر، ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مخیر بنایا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، آپ اس قابل ہیں کہ جب جو جی چاہتا ہے آپ تناول فرماتے ہیں۔ آپ کے دسترخوان پر اللہ کی وہ نعمت موجود ہوا کرتی ہے اس وقت کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کھاؤں، تو یقین جانیے اس لمحے ذرا چشم تصور سے ان لوگوں کو تصور میں لائیے اور سوچئے کہ پاکستان کے طول و عرض میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں ایسے بے شمار لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور کس طرح سے وہ آباد ہیں کہ جن کے گھروں پر جن کے گھروں کے اوپر پکی چھتیں نہیں ہیں، دیواریں پکی نہیں ہیں، بانس کی دیواریں ہیں، ہواؤں کا گزر ہے، تمام تر موسمی اثرات ان کے اس چھوٹے سے آشیانے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو بے روزگار ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کا گزر بسر ہی عوامی دسترخوانوں پر کھانا کھا کر ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی شرح ہے ہمارے ہاں غریبی کی، تنگ دستی کی، لوگوں کی کہ جو مجبور ہیں، بے روزگاری کے سبب کہہ سکتے ہیں آپ، اور دیگر اس سے کئی عامل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ بالخصوص ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ جو کسی سبب سے تنگ دست ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر گداگر کو احساس ٹرسٹ کے ذریعے اس کی مدد کر دی جائے، کیونکہ جو پیشہ ور ہے اس کے لیے کبھی بھی احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ پراپر ویریفیکیشن کے بعد ان گھرانوں کا، ان خاندانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو در حقیقت آپ کے تعاون اور مدد کے مستحق ہیں۔ اور اس وقت ہم بالخصوص آپ سے جو درخواست کر رہے ہیں وہ احساس رمضان 2022 کی خصوصی اپیل ہے، اور یکم رمضان المبارک سے لے کر انشاءاللہ انتہائی رمضان المبارک تک روزانہ 300 افراد کی افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس اہتمام میں ہمیں جو آپ کا ڈونیشن درکار ہے وہ ہے 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 240 US ڈالرز میں آپ ایک عظیم الشان دسترخوان افطار کا اہتمام کروا سکتے ہیں، جہاں پر .300 نہیں، اس سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے۔ جتنے لوگ ہوں گے، احساس کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کروائی جا سکے۔ زکوٰۃ الفطر اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں پر پرسن تو 5 گریٹ برٹن پاؤنڈز میں اور 8 US ڈالرز میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہوں پر پرسن اور فار 1 منتھ 150 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 240 US ڈالرز میں آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ کفارہ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں ایک ماہ کے لیے تو 300 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور 480 US ڈالرز میں آپ اسے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو عید کے موقع پر یاد رکھنا چاہتے ہوں، وہ بچے کہ جن سے آپ کا کوئی خونی رشتہ، کوئی خونی تعلق تو نہیں ہے، لیکن حضور کا فرمان ہے نا کہ تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو آپ کے مسلمان بھائی کا، بہن کا جو بچہ ہے، جو بچی ہے، وہ بھی آپ کے ہی اپنے ہیں، اور جہاں آپ اپنے خونی رشتوں کو عید کے موقع پر یاد رکھیں گے، وہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی چھوٹا سا تحفہ آپ کی جانب سے ہو جائے گا۔ ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے گی کہ جو زندگی کی کئی محرومیوں کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں،
بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ان کی بڑی خواہشات ہوا کرتی ہیں، اور بچوں کی ان خواہشات کو آپ پورا کر سکتے ہیں اپنی مالی مدد سے۔ بچوں کے لیے عیدی کا اہتمام احساس ٹرسٹ کر رہا ہے۔ 75 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 95 US ڈالرز میں آپ پاکستان کے ان غریب والدین کے ان بچوں کو عیدی دے سکتے ہیں کہ جو اس وقت شدید مستحق ہیں، اور ان کی عید اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ رمضان راشن پیکج تیار کروانا چاہتے ہوں کہ جس میں آٹا، دالیں، چاول، چینی، پتی، بیسن اور دیگر چیزیں ضروریات کی شامل ہوتی ہیں، اور یہ راشن پیکج اتنا وافر ہوتا ہے کہ 4 سے 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان پورا مہینہ اس سے بآسانی فیضیاب ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹرسٹ کی ٹی شرٹس میں ملبوس ہمارے کارکنان باعزت طریقے کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام تر کرونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی مدد و معاونت کی جاتی ہے۔ انہیں راشن پیکجز جو یہ پیکٹس ہیں یہ منتقل کیے جا رہے ہیں، تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا خدمت کا جذبہ ہے کہ جو ہمیں اس حوالے سے متحرک رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں آپ کی مالی مدد و معاونت درکار ہے۔ ناظرین گرامی، اور ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کہ جس کے لیے پاکستان کا کردار ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا رہا ہے، اور افغانی بہن بھائیوں کے لیے پاکستان کی جانب سے ایک تحفہ سمجھیے، احساس ٹرسٹ کی جانب سے ایک تحفہ سمجھیے۔ 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 200 US ڈالرز میں آپ اپنے افغانی بہن بھائیوں کے لیے راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی بلڈ اے ماسک نان زکوٰۃ فنڈ، آپ کے شفاف پیسے سے مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، میں ایک بات اکثر کہتا آیا ہوں کہ دنیا میں جتنے معاملات آپ کے ساتھ ہیں وہ دنیا تک ہیں۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے قریبی اعزاء و اقربا چند سال آپ کو یاد رکھیں گے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرے مشاہدے میں ہے کہ لوگ قبرستان گئے اور اپنے والد یا والدہ کی قبر کو ڈھونڈ رہے تھے، قبر کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلیے جہاں کھڑے ہیں یہیں سے فاتحہ پڑھتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو بعد از مرگ تا قیامت آپ کے لیے باعث سے ثواب ہو، تو ایک صدقہ جاریہ کیجئے، مسجد کا قیام عمل میں لائیے۔ 7500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز میں اگر آپ یہ رقم احساس ٹرسٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں تو احساس ٹرسٹ ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لے کر آئے گا، اور اس اماؤنٹ کے اندر مسجد کی مکمل تعمیر کی جائے گی۔ اگر آپ اسمال ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہوں کہ جو آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے لگوا سکتے ہیں، 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں آپ اسے لگوا سکتے ہیں۔ بگ ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں، زکوٰۃ اور صدقات سے لگوا سکتے ہیں آپ اسے 550 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ اس کی تنصیب کروا سکتے ہیں۔ واٹر ویل فار پاکستان زکوٰۃ اور صدقات سے ہی لگایا جاتا ہے۔ 695 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 945 US ڈالرز میں اس کی تنصیب کی جاتی ہے۔ لارج واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہوں جو کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات سے لگوا سکتے ہیں، 2135 گریٹ بریٹن پاؤنڈ اینڈ 3045 US ڈالرز میں اس کی تنصیب ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، دور حاضر کا جدید کنواں جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے یہ واٹر ویل اور پانی کے ہینڈ پمپس، جن کی تنصیب کے لیے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ زندگی کی بہت سی بنیادی ضروریات سے لوگ محروم ہمیں نظر آتے ہیں دیہی اضلاع میں، گوٹھوں میں، تو وہاں پر پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسم گرما آ چکا ہے اور اس وقت گرمی جو ہے وہ اپنے عروج کی جانب بڑھ رہی ہے، اور آغاز میں ہی جو گرمی کی تمازت ہے اس سے بالخصوص پاکستان کے وہ علاقے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں، بالخصوص اگر بات کر لوں شہر کراچی کی اور پنجاب کے مختلف مقامات کہ جہاں پر بہت زیادہ گرمی کو محسوس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ موسمی اثرات ہوتے ہیں، تو وہاں پر یقیناً جا کر احساس ٹرسٹ کا کردار عمل میں لانا اور وہاں پر پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کرنا یہ ایک بہت بڑا کار ثواب ہے، اور پانی کا کنواں کھدوانا بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ دور حاضر کا جدید کنواں ہے پانی کا ہینڈ پمپ، تو اس کی تنصیب کے حوالے سے ضرور کردار ادا کریں۔ اور میں ہمارے ساتھ آج کی اس نشست خاص میں موجود ہیں محمد عرفان غازیانی، آپ کی جانب آتا ہوں، ایک کلام شامل کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔
اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کا باڑا بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا باڑا بٹتا ہے، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ
خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی گئے انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خوار ہم بھی گئے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں کیا کہنے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے محمد عرفان غازیانی ماشاءاللہ انتخاب کلام آپ کا بزرگوں کے حوالے سے بالخصوص ہے بہت اچھا انتخاب کلام اور پڑھت بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ قبا ہے نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ قبا ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے قاسم ہے مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا قاسم ہے مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا سلطان ہے مگر مجمع فقراء میں کھڑا ہے سلطان ہے مگر مجمع فقراء میں کھڑا ہے خاکی ہے مگر کسب ضیاء کرتے ہیں قدسی خاکی ہے مگر کسب ضیاء کرتے ہیں قدسی انسان ہے مگر نور کے سانچے میں ڈھلا ہے انسان ہے مگر نور کے سانچے میں ڈھلا ہے ہر ادنا و اعلیٰ ہے نمک خار محمد ہر ادنا و اعلیٰ ہے نمک خار محمد ہر شاہ و گدا آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہے ہر شاہ و گدا آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہے نالین شکستہ ہے تو بوسیدہ قبا ہے یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے ناظرین گرامی قدر احساس ٹیلی تھون آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ خدمت خلق کے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وقی موضوع ہے کہ جس پر جتنی گفتگو کی جائے علامہ صاحب کم ہے کئی گوشے ہیں اور ہم اس پر یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ خدمت خلق کے اس وسیع موضوع کا احاطہ کیا جا سکے لیکن یقیناً اس مختصر دورانیے میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے گو کہ یہ اتنا بھی مختصر دورانیہ نہیں ہے ٹیلی تھون ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کم پڑ جاتا ہے اور یہ موضوع بہت طویل ہے علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انداز سخاوت اختیار فرمایا ماہ رمضان المبارک میں بھی اور عام ایام کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حضور کے در اقدس پر آنے والوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح فریاد رسی کرتے تھے اور اعلانیہ نیکی کے حوالے سے حضور نے امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور کیا طرز عمل حضور نے اجتماعی طور پر نیکی کے حوالے سے اختیار فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک وسیع حصہ اس بات کا درس دینے کے لیے ہے کہ دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے لیے اور دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے بھیجا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا آپ کے ارشادات کا ایک طویل حصہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک جسم کی طرح ایک روح کی طرح رہنا چاہیے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا کہ امت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اس کے اندر بھی در حقیقت تمام انسانیت کو ایک جگہ پر مجتمع کیا گیا. تمام کو درس دیا گیا کہ تم ایک جسم کی طرح ہو اور تکلیف جسم کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن اس کا درد پورے بدن میں سرایت کرتا ہے. تو یہ در حقیقت ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں آپس میں مل کر اس طرح رہنا ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی کمزوری کو پورا کرنے کے لیے پورے بدن کی طاقت وہاں پر آئے. اللہ. اگر جسم کے کس حصے میں تکلیف ہے، اذیت ہے، تو اس کی اذیت کو رفع کرنے کے لیے پورے بدن کی طاقت اثر انداز ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنے مال کی قلت کا ذکر کیا، جی. بھوک کی شکایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی. تو اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو جب سنا نا تو آپ کی جتنی بھی ازواج تھیں آپ نے مختلف گھروں میں اپنے قاصد بھیجے، ان سے پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اور کسی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے دستیاب نہ ہوا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک اعلیٰ نمونہ تھا. آپ تصور کیجئے کہ ازواج مطہرات کے صبر کی کیفیت، اللہ اکبر. ازواج کتنی بڑی مطہرات بات ہے کی علامہ تربیت صاحب. جی. دیکھیے نا کہ مکمل گھروں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا تو کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی ایسا دستیاب نہ تھا جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے. جی. لیکن اس کے باوجود جو احادیث کا مجموعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مجموعہ ہے، آپ اس میں کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات نے تنگ دستی کی شکایت کی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے نے تنگ دستی کی شکایت کی ہو. تو ان کی تربیت بھی تھی اور ان کے اندر صبر بھی تھا، اور وہ اس چیز کی اہمیت سے واقف حال بھی تھے کہ اللہ رب العالمین صبر پر اجر کتنا عطا فرماتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعلان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے مہمان کی جو آج کفالت کرے گا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس کی میزبانی کروں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صحابہ کرام کا طریقہ عقیدت بھی دیکھیے جی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر کس قدر اعتقاد کے ساتھ کوشش میں مصروف ہو گئے کہ آج اس مہمان کی خدمت ہمارے نصیب میں آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی اور وہ بھی جنت میں، یہ کمال حاصل ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر خدمت خلق کے حوالے سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے صدقے کا، سخاوت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس قدر عروج تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں تو صدقہ فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ کا صدقہ کرنے کا اور سخاوت کرنے کا شغف اس قدر زیادہ ہوتا. فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرنا ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتا. تصور کیا جاتا کہ اس قدر سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں کہ گویا کہ سخاوت کی تیز ہوا چلی ہے سرکار کی بارگاہ سے. اللہ. دریائے رحمت جوش دریائے رحمت جوش میں. کیا کہنے. ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ خدمت خلق کتنی ضروری ہے. ناظرین گرامی قدر، آپ دنیا کے جن مختلف ممالک میں اس وقت موجود ہیں اور احساس ٹیلی تھون کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے دن کے اوقات ہیں، آپ اپنی بہت سی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے کہیں جا رہے ہوں، تو آپ کے زیر نظر یہ پروگرام ہو، تو آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا ہماری اس التجا کو، اس گزارش کو ضرور اس پر توجہ دیجئے، اور مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو تنگ دست ہیں، صریحتاً وہ طبقہ کہ جو سفید پوش کہلاتا ہے، وہ طبقہ کہ جو دست سے سوال دراز نہیں کرتا ہے کسی کے آگے. احساس ٹرسٹ بالخصوص ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایسے خاندان کہ جو اپنے ضمیر کی موت جانتے ہیں، کسی کے در کو کھٹکھٹانا، کسی کے در پر جانا اور کسی سے اپنا عرض حال بیان کرنا. تو ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ ان لوگوں کے لیے خدمت انسانی کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے آتا ہے، اور دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے ڈونرز اس وقت یقین جانیے کہ احساس ٹرسٹ کا سہارا ہیں، اور در حقیقت احساس ان لوگوں کے درمیان کے جو غریب و مفلس ہیں، نادار ہیں، تنگ دست ہیں، اور آپ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے، اور آپ کی دی ہوئی رقومات کو اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ جو آپ کے اس مدد، آپ کی اس مدد اور اس مال کے در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت مند اور
مستحق ہوتے ہیں کہ جنہیں وہ ڈیلیور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، قدر خدمت انسانیت کے حوالے سے ہی آج کے اس موضوع کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں حضور کس طرح سے امت مسلمہ پر کس طرح سے شفقت فرماتے تھے اور کتنی حضور نے اس حوالے سے تعلیم ارشاد فرمائی ہے، کیا کہیں گے بالخصوص اس وقت احساس کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایسے مواقع پر کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہے اور یہ دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ آرگنائز قوموں کا طریق ہوتا ہے کہ کسی بھی اوکیزن یا ایونٹ کے آنے سے پہلے اس کی پریپریشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ خود کو متحرک کر لیا جاتا ہے اور تیاری کی جاتی ہے تاکہ وقت پر ہمیں کسی کمی کا سامنا نہ ہو۔ تو آپ کیا کہیں گے احساس کے اس کردار کے حوالے سے؟ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہمارے ہاں ماشاءاللہ اس کمپین کا آغاز ہوا اور ڈونیشنز کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے، کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی، حضور کی بارگاہ میں اگر ان ایام کا ہم معاملہ دیکھیں تو احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ اکرام کی تربیت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایام بطور خاص رمضان کے حوالے سے صحابہ اکرام کی حضور تربیت فرماتے اور ان ساری چیزوں کا صحابہ اکرام کو ذہن دیا جاتا، ان کی ذہن سازی فرمائی جاتی کہ اس ماہ مقدس میں کرنا کیا ہے اور اللہ کی عبادت چاہے وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہو، حقوق العباد کی صورت میں ہو، اس کو کس طور پر ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک طویل خطبہ ہے، حضور نے صحابہ اکرام سے بطور تجسس حضور نے ان سے دریافت فرمایا، ان کا تجسس اور شوق بڑھانے کے لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور کون تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ کوئی لشکر ہے، کسی سے جنگ ہونی ہے، کوئی مال غنیمت کا سلسلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یعنی کسی لشکر سے ہم نے مقابلہ نہیں کرنا یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ عنقریب فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ افکن ہونے والا ہے کہ جس کا اول رحمت ہے، جس کا درمیان وہ بخشش ہے، مغفرت ہے، اور جس کا آخر وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں اگر تم کوئی نفل عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، فرض عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ 70 درجات بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اگر زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اگر رمضان کے مہینے میں ہم ایک ذہن یہ بنا لیں کہ یکم رمضان سے ہم نے زکوٰۃ دینی شروع کرنی ہے، تو عام دنوں میں اگر زکوٰۃ 10 روپے دینے کا جتنا ثواب تھا، آج رمضان میں اگر وہی عبادات کی جاتی ہیں رمضان کے حوالے سے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی فرائض میں سے کوئی بھی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ 70 درجات بڑھ کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور پھر نفلی عبادت، جس طرح ہم کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں، ہم پر فرض واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی تقاضا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں اس کی وجہ سے ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پاس اس کے دسترخوان پر سجانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ صرف کھجور سے روزہ افطار کرنے کی بھی ان کی سکت نہیں ہے، جی، تو اگر ہم ان کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور اس کا حضور نے پھر بطور خاص روزہ افطار کرانے سے متعلق حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس ماہ مقدس میں کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو، اور یعنی ایک ہمدردی کے طور پر اور اسلام کے ناطے جو اس کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے، جی ہاں، تو فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ کیا کہہ یعنی صرف کسی کو روزہ افطار کرا دینا، ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھ کر پورے دن کی محنت و مشقت کے باوجود وہ اس نتیجے، اس نے جتنے نیکیاں حاصل کی ہیں، جتنی اس نے اللہ کی طرف سے نوازشات حاصل کی ہیں، فرمایا کہ کسی نے روزہ اس کو افطار کرایا تو افطار کرانے والے کو اس کے برابر اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے تو کسی کی سکت نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ شایان شان طریقے سے اس کا اہتمام کیا جائے، بڑا لمبا چوڑا دسترخوان سجایا جائے۔ عرض کیا رسول اللہ ہم میں سے کوئی غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، ہم نہیں کر سکتے، کیسے اس ثواب کو حاصل کریں؟ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے لمبا چوڑا دسترخوان سے جانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے اگر کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروایا یا ایک گھونٹ دودھ سے کسی نے روزہ افطار کروایا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہم تصور کریں کہ ایک کھجور کسی کو روزہ افطار کرنے کے لیے دے دی، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس
روزہ دار کے برابر ہمیں ثواب عطا فرمائے سبحان گا. اللہ، کیا پھر فرمایا کہ کسی کو اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ رب العالمین اسے حوض کوثر پر میرے ہاتھوں جام نصیب فرمائے گا. اور جس کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرماتے ہیں یعنی وہ حوض کوثر پر میرے ہاتھوں اس کو جام نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ کبھی محشر میں اس ہولناکی والے دن نفسی کے دن اس کو فرمایا کہ کبھی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں, ہماری اگر حیثیت ایک کھجور کی ہم بڑھیں, ایک گھونٹ پانی پلانے کی ہے ہم بڑھیں, کسی بھی طور پر اس ثواب کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ ہوگا اللہ رب العالمین کی رحمتیں اتنی ہی متوجہ ہوں گی, اتنا ہی ہم زیادہ اس سے مستفیض ہو سکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دیے ہوئے مال کو اور اس کی خرچ کردہ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کی جانب توجہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین تمہاری اس نیت کو جانچتا ہے کہ جس نیت سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا, ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ, ان لوگوں کو بھی کہ جنہیں تم جانتے ہو اور انہیں بھی کہ جنہیں تم نہیں جانتے, یعنی جن سے تمہارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی قرابت داری نہیں ہے, انہیں بھی کھلاؤ. تو ناظرین گرامی قدر, کھانا کھلانے کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے ہمیں جا بجا ارشادات ملتے ہیں, اور اس کی کتنی فضیلت ہے, کتنی اہمیت ہے, ہم آج کے اس پروگرام کے آغاز سے ہی اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہم العالیہ. علامہ صاحب, ایک بڑا ضروری سوال میرے ذہن میں آیا, اور ماہ رمضان کی آمد ہے تو یقیناً اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے خیالات اور سوالات ہوتے ہیں بہت ضروری, کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے حضرت میں چاہوں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیے گا. زکوٰۃ, صدقات, فطرات کے حوالے سے تمام ان نکات پر بالخصوص, اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے, اور زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے, کس کو دی جا سکتی ہے, اور زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں حضور کے فرامین کی روشنی میں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر جو زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک نظام قائم کیا ہے, در حقیقت اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو خلقت کی آزمائش ہوگی, اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو نوازے گا اور کچھ لوگوں کو اس نوازش کے تحت ان کا محتاج رکھے گا. اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش یہ تھی کہ بندہ اپنے مال میں سے نکال کر دوسروں پر خرچ کرے. صحیح. اور دوسرا, زکوٰۃ کا بنیادی پہلو جو ہے معاشرے کے کمزور فرد جو تھے ان کو دوسروں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام قائم کیا اور حکم دیا تاکہ مالدار لوگ اپنے زکوٰۃ میں سے کچھ خرچ کریں, اور یہ ضرورت مند یا محتاج لوگ جن پر ایک تنگ دستی کی کیفیت ہے, جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, تو ان کے مال میں سے کچھ رقم جب ان کو عطا کی جائے گی تو یہ اپنی ضروریات کو پوری کریں گے. اس طرح اللہ رب العالمین در حقیقت ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی آزمائش کی تکمیل بھی ہوگی, اور ان لوگوں کو اللہ یہ صلہ بھی عطا فرمائے گا کہ جب ان لوگوں نے ایک کمزور حصے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آبیاری کی. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے وَآتُوا الزَّکَاۃَ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کیا, پھر زکوٰۃ کے مصارف کو بھی ذکر کیا گیا. اس کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے حکم ملتا ہے. زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی اہم ترین پہلو ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عمومی طور پر لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ آئی اور آ کر فرض بھی ہو گئی, وقت بھی نکل گیا, لیکن لوگوں کی توجہ نہیں جاتی اس بات کی طرف. تو یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں
اس کے لیے کنز کا لفظ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا کہ ان کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت ہے جو خزانوں کو جمع کرتے ہیں سونے چاندی کے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے۔ اور حضرت ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے ہاں، میں عرض کر رہا ہوں کہ شمار موجود ہاں ہے، جی ہاں، کہ جو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ان کا یعنی کہ اس بات کی طرف نظر ہی نہیں جاتی کہ آیا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے یا نہیں، اگر ہوئی ہے تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے اس میں سے ایک حصہ نکالنا ہوگا، وہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اہمیت کی طرف ان کی نظر نہیں جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی سونا اور چاندی کل بروز قیامت جمع کر کے ایک مہر تانبے کی اس کی شکل بنائی جائے گی اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اللہ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں دیتے نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ ایک تو ان کی اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مختلف نصاب جو متعین فرمائے، کیونکہ اصل تو اب تو ہمارے ہاں سکے ڈالر کی صورت میں، روپے کی صورت میں یا جینیے کی صورت، مختلف صورتیں ہیں اس کی، اصل شکل تو اس کی تھی سونا یا پھر اس کے متبادل میں چاندی تھی، تو سونے کا نصاب بھی متعین کیا گیا اور چاندی کا نصاب بھی متعین کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس کی شکل ڈھل کر سکوں کی صورت میں روپے کی صورت میں آگئی تو علماء کرام نے اس کا نصاب بھی متعین فرمایا۔ 7.5 تولے کا نصاب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا 7.5 تولے کی مقدار میں ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یا فرمایا کہ اگر چاندی کی صورت میں ہے تو 52.5 تولے کا ارشاد فرمایا۔ اگر سونا اور چاندی مکس ہو، یعنی کہ کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا اب جیسے موجودہ صورت میں ہم روپے کی شکل میں رکھتے ہیں یا پرائز بانڈ یا دوسری چیزیں، مالیت کی جو بھی کیفیت ہے، اگر یہ مختلف چیزوں میں، سونے میں، چاندی میں، دوسری چیزوں میں ہے تو پھر فرمایا کہ اس کو جمع کیا جائے گا اور اس کی مالیت جو کم نصاب والی چیز ہے وہاں تک پہنچے، یعنی کہ چاندی ہے اب کم نصاب میں، کم پیسوں کی کم صورت میں، اگر وہاں تک یہ پہنچ جائے تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اپنے ٹوٹل مال میں سے 2.5% نکال کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ زکوٰۃ کی ایک عملی شکل ہے۔ تو اب بڑا آسان سا طریقہ اس کا کہ اپنے پورے مال کا حساب کتاب کیا جائے، 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اپنے پورے مال کا حساب کر لیا جائے، یا اگر مختلف اس میں دیکھ لیں کہ 40,000 پر جیسے 1,000 روپے، تو اس کا 2.5% اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اگر بندہ خرچ کرے، دیکھنے میں تو یوں ہے بہرحال کہ ہمارے مال میں سے جیسے کمی ہوئی کچھ، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور مزید بڑھوتی کے اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور یہ بہت ضروری ہے ناظرین گرامی اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنا۔ اور اسلام نے کسی بھی چیز کو ہم پر جب لاگو کیا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کیا، اسلام دین فطرت ہے، ایسے ہی نہیں کہا جاتا، اور اسلام نے جب ہمیں کسی حوالے سے پابند کیا ہے تو یقیناً اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں اور فضیلتیں موجود ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ علامہ زیغم علی گردیسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، ماہ رمضان آ رہا ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میرے ذہن میں یہ سوال ابھی آیا کہ کسی بیماری کے سبب روزہ نہیں رکھ پاتے، اور آپ کیا کہیں گے کہ کفارہ ادا کرنے کی جو صحیح صورت ہے وہ کس طرح کے بیمار شخص کے لیے ہے، اور اس سے کون ایسا ہے جو استفادہ کر سکتا ہے، اور کن لوگوں کو کیسی صورتحال ہو کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ خواہ خواہ روزے کو قضا نہ کیا جائے اور تمام تر شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے؟ کیا کہیں گے؟ مختصر ارشاد فرمائیے گا، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، انتہائی ضرورت اور مجبوری کے علاوہ۔ کوئی ایسی بیماری یا ایسا عذر ہے کہ روزے کو برقرار رکھنا مشکل ہے یا رکھ نہیں سکتے تو اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن اب روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی پھر 2 طرح کے احکامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ امید ہے کہ روزہ آج نہیں رکھ سکتے، شاید 6 مہینے بعد، سال بعد اگر وہ صحت مند ہو جائے تو اس کو دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اس کی قضا ہی ہے، جتنے روزے چھوڑے ہیں تو اتنے روزے تندرستی کے ایام میں رکھنا یہ لازمی ہے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کا جو فدیہ ہے، ایک وہ صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ، اور صدقہ فطر، فدیہ، زکوٰۃ، اس کے مصارف وہی ہیں
جو قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، آج آپ نے احساس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرمایا۔ ARYQTV کی اسکرین کے ذریعے ہم اس وقت آپ کے گھروں میں موجود رہے اور آپ سے یہ درخواست کرتے رہے، توجہ کیجئے، غور و فکر کیجئے اور تدبر کیجئے ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، اور ایسے افراد کے جو معاشرے کے ضرورت مند لوگ ہیں، کم آمدنی والے ہیں، ان کی جانب کون نظر کرے گا، کون ان کا ساتھ دے گا؟ تو یقیناً اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو اپنا کردار ادا کیجئے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، ہماری ہاٹ لائنز اوپن ہیں، ڈونیشن لائنز آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پروگرام کے بعد بھی یہ لائنز اوپن رہیں گی، آپ کال کر کے اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور اس وقت بہت ضرورت ہے آپ کے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ کی مالی مدد و معاونت کی۔ زکوٰۃ پیش کیجئے، صدقات پیش کیجئے، فطرات دیجئے، اس کے علاوہ احساس افطاری اپیل جو ہم آپ سے کر رہے ہیں بالخصوص، اس کے حوالے سے ہمیں آپ کی مالی مدد و معاونت درکار ہے۔ 300 افراد کو یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائی رمضان تک افطاری کروائی جائے گی، اس حوالے سے بھی آپ کی مدد درکار ہے۔ ہمارے آج کے اس پینل میں تشریف فرما رہے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی تشریف فرما رہے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد سعید نورانی دامت برکاتہ العالیہ علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس سیٹ کو زینت بخشی۔ اور ساتھ ہی محمد عرفان غازیانی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خوبصورت کلام پیش فرمائے، اور آخر میں چند اشعار حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل کریں گے۔ ناظرین گرامی، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں آپ، بستے ہیں، آباد ہیں، اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے، احساس کیجئے اور احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔ پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، کعبے میں جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، کعبے میں جبینوں کو جھکانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو نئی لذت، پھر سنگ سیاہ دے گا لبوں کو نئی لذت، لبوں کو نئی لذت، پھر خاک حرم سرما بنانے کے دن آئے، پھر خاک حرم سرما بنانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، ذرات رہ کوئے نبی پلکوں سے میں چن لوں، ذرات رہ کوئے نبی پلکوں سے میں چن لوں، پلکوں سے میں چن لوں، اس سرمے کو آنکھوں میں لگانے کے دن آئے، اس سرمے کو آنکھوں میں
حرم قافلے جانے کے دن آئے، وہ گنبد و مینار وہ جالی کے نظارے، وہ گنبد و مینار وہ جالی کے نظارے، وہ جالی کے نظارے، اب تشنگی دید بجھانے کے دن آئے، اب تشنگی دید بجھانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے، سلطانی جمیلی ہو کمال ان کے کرم سے، کمال ان کے کرم سے، انوار کی بارش میں نہانے کے دن آئے، انوار کی بارش میں نہانے کے دن آئے، پھر سوئے حرم قافلے جانے کے دن آئے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔